انسان جو ہے نا ہمیشہ ساتھ میں نہیں رہتا، کتنا بھی قریبی رشتہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہی جانتے کس وقت اس کو چلے جانا ہے اس دنیا سے. لیکن اندر سے انسان کی چاہت کیا ہوتی ہے اور سوچ بھی یہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے کبھی نہیں جانا. ایسے ہی ہے نا. تو ہمیشگی جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں جنت کے بارے میں ہمیشہ کہ وہ ہمیشگی کی جنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو نیک ان کے باپوں میں سے، یعنی ان کی ماں باپ میں سے کوئی نیک ہے، یا ان کی بیویاں ہیں یا بیویوں کے لیے شوہر ہیں جو نیک ہیں، ان کی اولادیں اگر نیک ہے، تو یہ تمام لوگ جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہوں گے جنت میں بتائے جا رہے ہیں. اور جو نیک ہے ان کے باپوں میں سے، یعنی باغات ہمیشگی کے ان کو ملیں گے اور جو نیک ہے ان کو بھی ملیں گے. اور فرشتے ان کے اوپر انٹر ہو کے ان کو سلام کریں، یعنی فرشتے جن کو میں اور آپ کہتے ہیں گناہوں سے پاک ہیں، اور فرشتہ ایک ہمارے لیے بڑی ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ بڑی پاکیزہ مخلوق. تو اللہ کہتے ہیں وہ آ کے ان کو سلام کریں گے. مطلب کس طرح سے ان کا ویلکم کیا جائے گا، کیا ان کے ساتھ جنت میں سلوک ہوگا، کتنی اچھی مہمان نوازی ہوگی. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کے اندر اس بات کو اور بیان کی ہے کہ اللہ ان کو ملا دیں گے جن کا درجہ جنت میں تھوڑا سا کم ہوگا، تو اللہ ان کو بڑھتر درجے کے ساتھ ان کو جگہ دے دیں گے. تو یعنی یہ کہ جو میں اور آپ دنیا میں چاہتے ہیں ایسے ہی آخرت اور جنت میں جو آپ کو مل سکے گی. اور دنیا میں تو انسان کے پاس دکھ آتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کو بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے روک نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی اس سے محبت کرے اور چاہے سامنے والے سے وہ کتنا ہی چاہے کہ اس چیز کو ہٹا دے، نہیں ہو سکتا یہ. لیکن جنت جس میں وہ ہمیشگی بھی مل رہی ہے اور سکون بھی ہے، اور کوئی سوچ میں کوئی دماغ کے اندر جو ہے خدشہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پریشانی آنے والی ہے. تو اس سے بڑی بات تو کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی کہ پھر اس کے ساتھ یہ سودا جو ہے نا یہ بہت ہی آسان سودا ہے کہ میں اور آپ اس کے اوپر عمل کر لیں جو اوپر باتیں بیان کی گئی ہیں اور جن کو اللہ نے عقل مند قرار دی ہے. آیت نمبر 24. سلام علیکم، کہیں گے سلام ہو تم پر، بما صبر تم، اس وجہ سے جو تم لوگوں نے صبر کیا، فنعم، تو کیا ہی اچھا ہے، عقبی الدار، آخرت کا گھر. آیت نمبر 25. والذین ینقضون، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر لینے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے، بھی اس کے ساتھ، ان یوصل، کہ وہ جوڑے رکھیں، ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، اللعنہ، لعنت ہے، ولہم، اور ان کے لیے، سوء الدار، برا گھر ہے. اب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد توڑ دیتے ہیں، اوپر جو فرشتے انٹر ہوئے ان کے اوپر اور ان کو کہا کہ سلام ہو تم پر جو تم نے صبر کیا تھا. تو صبر کا مطلب ہی جنت ہے. اس دنیا میں جب صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہی کچھ صلہ اور مقام ملے گا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ جو چاہ رہے ہیں اور جو دماغ میں چل رہا ہے بس ساری چیزیں باہر نکال دیں، تو اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی جنت ان لوگوں کو نہیں ملے گی. اور صبر تو ہے ہی برداشت کرنا اور مسلسل کسی چیز کے لیے محنت کرنا. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو. اب یہ اولو الالباب نہیں ہے، یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے توڑ رہے ہیں، جو یعنی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کا جس کو کہا گیا انہوں نے توڑ دیا. اور جو اللہ کا عہد نامہ اس قرآن کے ذریعے مجھے اور آپ کو ملا، نبیوں کی صورت میں جو میں اور آپ نے کیے، وہ وعدوں کو وہ توڑ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین میں فساد کر رہے ہیں. یہ تمام غلط کام کر کے اور پھر کیا کر رہے ہیں، زمین میں ان کا فساد چل رہا ہے. جو لوگ اچھائی کی طرف ان کو بھی برائی کی طرف لگانے میں ان کی ساری تگ و دو ہے، ساری دوڑ دھوپ ہے. اور یہ کہ ظاہر ہے جب آپ اللہ کی کتاب کو چھوڑتے ہیں تو ظاہر فساد میں تو میں اور آپ نے پڑھنا ہی ہے. جب اللہ کے راستے کو چھوڑیں گے تو دنیا کے فساد میں پڑیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، برا کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، مقصد حیات کو بھول جاتا ہے بندہ. تو یہ تمام چیزیں ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں اور اللہ کہتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہے. وہ بندہ کیا برائی کو اچھائی کے ساتھ ڈالے گا جس کو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، کوئی جس کو اللہ کے عہدوں کی کوئی پاس نہیں ہے، وہ کیا جو ہے وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ڈالے گا. اس نے تو برائی کو بھی اور بھی مزید بدترین طریقے سے سامنا کرنا ہے اس کا. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق کشادہ کرتے ہیں رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور نپا تلا دیتے ہیں جسے چاہیں، وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ خوش ہیں دنیا کی زندگی میں، وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، الا، مگر، متاع، ایک حقیر فائدہ. اب کیا کہتے ہیں
اللہ ہی تو فراخی دیتے ہیں رزق کی جس کے لیے چاہتے ہیں، اور نفع تلا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. یعنی یہ تو دنیا دینا جو ہے نا وہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ نے جس کے لیے چاہا ہے اس کے لیے کھول دیا ہے، جس کے لیے چاہا ہے اس کے لیے بڑا نفع تلا بہت ایسے ملتا ہے کہ وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، مشکل سے پورا جس میں کیا جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہی ہے تو میرے ہاتھ میں ساری چیزیں، تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے تھوڑی رزق لے لیا. میں اگر تمہارے اوپر پانی نہ برساؤں تو تم پانی حاصل کر سکتے ہو. میں اگر دانا نہ اگاؤں تو تم کیا کھا سکتے ہو کھانا. میں اور آپ اپنے پیسوں کا کیا کریں گے اس وقت. تو بات سمجھنے کی یہ کہ یہ دین تو اللہ کی ہے، رزق ہے، عطا، یہ دین تو اللہ کی ہے. جس کے لیے چاہے اللہ زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے وہ کم کر دے. تو یہ لوگ دنیا پہ خوش ہو گئے. آپ دیکھیے بالکل آج کی ہمارا جو پرابلم ہے نا اور آج کی سوچ ہے وہ بیان کر دی گئی ہے. ہم لوگ دنیا میں جو مل جاتا ہے اس پہ خوش رہ جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ آخرت کا بھی نہیں ملا ہے. ابھی جنت کی انٹری نہیں ہوئی کنفرم. ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ نہیں بول دیا ہے کہ تمہیں جنت میں جو ہے وہ بہت کچھ ملے گا اور جنت کے اندر تمہیں انٹرنس مل جائے گا سب سے بڑی چیز. ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے. لیکن ہم لوگ خوش ہیں دنیا کی زندگی میں. یعنی دنیا میں بندے کو جو مل جاتا ہے وہ اس پر سیٹسفائی ہوا ہوا ہے. اس کو آگے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، حساب کے دن کیا ہوگا. اور عقل مند بندہ جو ہے وہ یہاں پہ کام ہی صرف آخرت کو رکھ کے کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کام ہی صرف دنیا کو دیکھ کے کر رہے ہیں. ان کو آخرت کی تھوڑی سی بھی فکر نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگ کیا یہاں پہ جو تمہیں ملتا ہے تم اس پہ خوش ہو رہے ہو، تم دنیا میں مگن ہو گئے ہو. تو یہ تو بالکل بیوقوفی والے سودے ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر حقیر پونجی، تھوڑا سا سامان. کیا ہے، تھوڑے دن کی ہے یہ جو رونقیں ہیں یا جو کچھ بھی کھیل کود ہے. تھوڑے دنوں بعد کیا ہے، تمہیں میرے پاس آنا ہے اور وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. تم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس اسٹائل میں بات کر رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے وعدے توڑ رہے ہو. تم لوگ اللہ نے جس سے جوڑنے کا بولے وہ قرآن سے ہی تم نے اپنا تعلق توڑ دیا. تم نے رشتے ناتوں کا کیا لحاظ کرنے تھے. زمین میں تو پورے فساد پھیل گئے. جب مقصد نہیں ہے، جب سوچ نہیں ہے، جب اللہ سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے تو تم تو دنیا کی زندگی کی چیزوں پہ ہی خوش ہوتے ہو. دنیا کی چیز چلی جائے تو ہی غم ہے، دنیا کی چیز مل جائے تو خوشی ہے. ایمان بڑھ جائے، عمل صالح بڑھ جائے، برائی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، ایک اچھائی ڈیولپ ہو جائے، اس کی کوئی خوشی نہیں ہے. کوئی ایسا اچھا کام کر لے جو معاشرے میں رائج ہو جائے، جو لوگوں میں پھیل جائے، جو اصلاح ہو جائے، اس پہ کوئی خوشی نہیں ہے. تو یہ خوشیاں آپ ہمیں اپنی خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کو چیک کر لیں، ٹیسٹ چیک کر لیں اس کے اوپر کہ ہم کس بات پہ کتنا خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے لیے کتنی آخرت جو ہے ہماری ترجیحات میں شامل ہے. آیت نمبر 27، وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. قل کہہ دیجئے ان اللہ، بے شک اللہ، یضل گمراہ کرتے ہیں، من یشاء جسے چاہیں، ویہدی اور ہدایت دیتے ہیں، الیہ اپنی طرف، من اناب جو رجوع کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی ان کے رب کی طرف سے. اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ گمراہ کرتے جسے چاہتے ہیں. نشانی سمجھ رہے ہیں، کون سی نشانی مانگ رہے ہیں. کوئی ایسی چیز کیوں نہیں ہوتی جو عام طور پر نہیں ہوتی، یعنی کوئی ان یوزول چیز کر کے دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو عام طور پر دنیا میں نہیں ہوتی ہے، کوئی کچھ خاص کر کے دکھا دو ہمیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو اللہ گمراہ کرتے جسے چاہتے ہیں اور اللہ ہدایت دیتے جسے چاہتے ہیں. اور وہ کس کی طرف ہے ہدایت؟ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جسے چاہتے ہیں، کیونکہ اوپر جو یہ لکھا تھا کہ اللہ گمراہ کرتے جسے چاہتے ہیں، تو گمراہ اللہ کس کو کرتے ہیں؟ اگلی بات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہوتا، جو اللہ کی طرف خود پلٹ کر نہیں آتا تو اللہ اس کو گمراہ کرتے ہیں. ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ جو رجوع کرتا ہے، جو پلٹ کر آتا ہے اللہ کی طرف، جس کا دل بڑا اناب ہوتا ہے، رجوع کرنے والا ہوتا ہے، جھکنے والا ہوتا ہے اللہ کی طرف. تو بندہ جو اپنا جھکاؤ نہیں دکھائے گا تو وہ ڈیفینیٹلی گمراہ ہوگا، اور جو بندہ اپنا جھکاؤ دکھائے گا، اپنا انٹرسٹ دکھائے گا ہدایت کی طرف، تو اللہ اس کو ضرور ہدایت دیں گے. تو اس لیے ہدایت کے لیے معجزات کوئی ضروری نہیں ہے. یہ معجزات بندے کو ہدایت پر نہیں لاتے،
یا کوئی نشانی یا کوئی آنکھوں سے ہی دیکھے بندہ کوئی چیز تو ہی وہ ہدایت کی طرف آئے گا، نہیں، اللہ ہدایت دیتے، یعنی جس کے اندر رجوع ہوتا ہے تو وہ بندے کو وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو صرف دیکھنے کے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ذرا عقل اور دماغ اور شعور کی نگاہوں سے دیکھنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں 28 میں الذین آمنوا، وہ جو ایمان لاتے ہیں، وتطمئن، اور اطمینان پاتے ہیں ان کے قلوب، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ یاد رکھو، بذکر اللہ، اللہ ہی کے ذکر سے، تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ہے۔ اب کیا فرمایا؟ کہتے جو لوگ مان جاتے ہیں اللہ کو، ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ ہدایت جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ جس کو دیتا ہے، تو جس کا رجوع ہوتا ہے نا اللہ کی طرف، جس کا رجحان ہوتا ہے، جس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو اب اس کو اللہ کے ذکر میں ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ کی باتیں اچھی لگتی ہے، اس کا اطمینان قلب، اس کو سیٹسفیکشن اس وقت ملتی ہے جب وہ اللہ کی باتیں سنتا ہے، جب اس کو اللہ کی طرف سے کوئی میسج سننے کو ملتا ہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں قرآن میں، تو اس کے دل میں ایک ٹھنڈک آتی ہے، اطمینان کی کیفیت آتی ہے، اس کے پاس امید جاگ جاتی ہے، جو مایوسی کا وہ شکار ہونے لگتا ہے، یا یہ کہ اسے دنیا کی حقیقت پتہ چلتی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں دور نہ ہٹوں اللہ کے ذکر سے، کہ میں جو ہے اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤں گا، میں بھی اس بندے کی طرح ہو جاؤں گا جس کے پاس آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ اندھا ہے، جیسا کہ یہ رکوع آپ نے پچھلا پڑھا، وہ شروع ہی اس طرح ہوا تھا کہ جو اندھا ہے اور جو آنکھوں والے دونوں برابر نہیں ہیں، تو اس کو آنکھیں مل جاتی، تو وہ بندہ، اس کا ایمان والا جو ہے، اس کا دل کا اطمینان قرآن ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس کو کسی وجہ سے بھی اللہ یاد دلا دے، یا کوئی وجہ بن جائے اللہ کو یاد کرنے کی، تو اس بندے کا اطمینان اسی کے ساتھ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ہوتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے تو وہ اطمینان نہیں۔ اچھا، جن لوگوں کو اللہ کے ذکر سے اکتاہٹ ہوتی ہے تو وہ ان کا اطمینان قلب وہاں پہ نہیں ہے، ان کو پیس آف مائنڈ نہیں ملتا، کیا؟ اللہ کی باتیں سن کر ان کو اکتاہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہی تو بات کہہ رہے ہیں اللہ کہ جس کو اللہ پھر گمراہ کر دے تو اس کو پھر کیسے ہدایت ملے؟ یعنی وہ بندے کا توجہ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو اس کو اللہ کے ذکر سے اکتاہٹ ہونی شروع ہوتی، اس کا اطمینان قلب دوسری چیزوں میں، جب تک کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ کر لے تب تک کہ اس کو خوشی نہیں ملتی، جب تک کہ وہ اپنی خواہش کسی بھی انداز میں، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، وہ پوری نہ کر لے تب تک کہ اس کے اندر سیٹسفیکٹری نہیں آتی، وہ فرسٹریٹڈ رہتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ الجھن، بے چینی ہونی شروع ہو جاتی۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خراب کر لی، اس نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا۔ جیسا کہ ایک بندہ جس کو نشے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو جب تک یہ نشہ اس کو نہیں ملتا تب تک کہ اس کی باڈی جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے آج میں اور آپ اگر ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں غلط چیزوں سے کی وجہ سے، ہو گئے ایڈکٹڈ، تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ غلط چیزوں کو چھوڑنا جو ہے نا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، یعنی اس سے ہٹ کے زندگی گزارنا ہمارے دلوں میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب ہم اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ ہماری ایڈکشن ہو جائے، اگر ہم اللہ کے ذکر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو اس کے بغیر میں اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے، اللہ نے سب کو اختیار دیا ہوا ہے، جو جس کی مرضی وہ اپنے آپ کو اس طریقے کا بنا لے، صحیح۔ اچھا جی، فرماتے 29 میں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور جو نیک کام کرتے ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے خوش نصیبی ہے، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ خوش نصیبی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ ایمان اور عمل صالح تو ہے ساری چیز، یعنی آج دنیا میں آپ کو قرآن میں کیا بات پتہ چلتی ہے جو جنت تک لے جاتی؟ کچھ بھی نہیں آپ کو اور مجھے دنیا میں کرنا ہے، ایکسیپٹ یہ کہ اپنا عقیدہ صحیح رکھیں اور عمل صالح کریں۔ عمل صالح کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل صالح کی قرآن میں لکھے ہوئے، تو جب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تو مجھے اور آپ کو صرف کس چیز کی ضرورت ہے؟ نیکیوں کی۔ نیکیاں قیامت کے دن کی کرنسی ہے، وہی میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی بنے گی اور وہی بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی اسی سے ہمارا اور آپ کا بہترین ٹھکانہ بن سکتا ہے۔ تو میں اور آپ کو آج صرف ضرورت ہے عمل صالح کی، اور عمل صالح بغیر ایمان کے ایکسیپٹیبل نہیں، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح اگر ہوں تو بس یہی تو جو ہے جو جنت میں لے جائے گا۔ اچھا جی، آگے آیت نمبر 30 دیکھیں، کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فی امت میں، قد خلت، یقیناً گزر چکی، من قبلیا، اس سے پہلے، اممون، بہت سی قومیں، امتیں، لتتلوا، تاکہ آپ تلاوت کر